السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک درویش کی کہانی سناؤں گی جس نے خود ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ امید ہے آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ کسی زمانے میں ایک درویش پہاڑیوں میں رہتا تھا۔ وہ بہت تنہائی پسند تھا۔ پہاڑیوں میں دنیا والوں سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ درویش ایک عبادت گزار انسان تھا اور وہ پوری یکسوئی اور سکون کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہاں تنہائی میں وہ حسب خواہش عبادت و ریاضت میں مصروف تھا۔ اس نے دنیا والوں سے ناطہ توڑ لیا تھا اور محض خدا کا بندہ بن کر تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ تنہائی اس کے بیوی بچے تھے اور تنہائی ہی اس کی غمگسار اور دوست تھی۔ چونکہ قدرت کی طرف سے اسے مست کر دینے والی خوشبوئیں پہنچتی تھیں، اس لیے وہ لوگوں کی سانس کی بدبو سے پریشان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ لوگوں سے دور ان پہاڑیوں میں اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ جس طرح ہمیں گھر میں آرام سے رہنا اچھا لگتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو گھر سے باہر زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے۔ درویش جس پہاڑ کے قریب رہتا تھا، اس کی وادیوں میں پھلدار درخت، سیب، امرود اور اناروں کے درخت تھے۔ یہی پھل میوے درویش کی غذا تھے۔ وہ ان پھلوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ درویش کو بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرنے لگا۔ اس نے خدا تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، میں ان درختوں سے نہ خود پھل توڑ کر کھاؤں گا اور نہ کسی دوسرے سے توڑنے کی درخواست کروں گا۔ میں وہ پھل کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکے سے جھڑ کر گرے گا۔ میں وہ میوہ نہ کھاؤں گا جس کی شاخیں تو بلند رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنے کے بعد وہ پھل جھڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ 5 دن تک کوئی سیب، انار یا امرود ہوا کے جھونکے سے نہ جھڑا۔ اب تو درویش کی حالت خراب تھی۔ بھوک کی شدت نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ ایک درخت کی شاخ کے سرے پر چند امرود لگے ہوئے تھے۔ درویش نے انہیں دیکھا لیکن صبر کیا اور خود پر قابو رکھا۔ اچانک ہوا کا جھکڑ آیا۔ اس نے شاخ کا پھل نیچے کی طرف جھکا دیا۔ درویش چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ سکتا تھا۔ خدا سے کیے ہوئے عہد کے سبب اس نے خود پر قابو رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بھوک نے اس بیچارے کو عہد توڑنے پر مجبور کر دیا اور اس نے شاخ سے پھل توڑ لیا۔ پھل توڑتے ہی اس کا عہد ٹوٹ گیا۔ عہد کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم کسی سے عہد کرو تو اسے ضرور پورا کرو۔ عہد توڑنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اسی پہاڑ میں شاید پہلے سے چوروں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ وہ چوری کا مال وہیں آپس میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس وقت کوتوال کو اطلاع ملی کہ چور اس وقت پہاڑ میں موجود ہیں۔ کوتوال نے سپاہیوں کے ساتھ اس پہاڑ میں موجود درویش کو بھی گرفتار کر لیا اور ہتھکڑیاں لگا کر بے بس کر دیا۔ ان سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کوتوال نے جلادوں کو حکم دیا۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور چوروں کے ہاتھ پاؤں اور داہنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، ساری وادی مجرموں کے واویلے سے اور چیخوں پکار سے گونجنے لگی۔ کوتوال نے کسی چور کے واویلے پر اور فریاد پر توجہ نہ کی۔ قانون کے مطابق تمام مجرموں کے لیے ایک جیسی ہی سزا ہوتی ہے۔ ایک پر رحم کھا کر معاف کر دیا جائے تو دوسروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہی مساوات اور برابری کا اصول ہے۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ چونکہ درویش صاحب کو بھی چوروں کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کوتوال نے اس کی سزا بھی وہی مقرر کی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کوئی درویش ہے، اور درویش نے بھی اپنی درویشی کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس مصیبت کا سبب جان گیا تھا، اس لیے اس نے کوتوال سے کوئی فریاد نہ کی اور جلاد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے لگا۔ ابھی جلاد نے درویش کا ہاتھ ہی کاٹا تھا اور اس کا پاؤں کاٹنے کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ اچانک ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آ پہنچا اور بولا، ارے احمقوں، یہ صاحب تو اللہ کے بندے اور درویش ہیں۔ اس سوار نے چلا کر سپاہیوں سے کہا، تم نے ان کا ہاتھ کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر جلاد کا خوف خدا سے برا حال ہو گیا۔ اس نے شدید پشیمانی کے عالم میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور رونے لگا کہ یہ اس سے کیا ظلم ہو گیا کہ اس نے ایک بے گناہ اور خدا کے پہنچے ہوئے عابد و زاہد کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ وہ سینہ پیٹتا ہوا کوتوال کی طرف دوڑنے لگا۔ کوتوال اس وقت کچھ فاصلے پر واقع ایک بلند چٹان پر بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پوری وادی کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جلاد کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بے ساختہ چونک پڑا۔ جلاد روتا پیٹتا اس کے پاس پہنچا۔ کیا بات ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کوتوال نے اسے ڈانٹ کر پوچھا۔ جی ہاں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔
جلاد بولا، کیونکہ آپ کے حکم پر میں نے چوروں کے ساتھ جس آدمی کا ہاتھ کاٹا ہے وہ ایک درویش کامل اور اللہ کے ولی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے اس پہاڑ میں وہ رہتے تھے۔ جلاد کی بات سن کر کوتوال بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً ننگے پاؤں درویش کے پاس پہنچا اور اس کا پاؤں کاٹنے پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا، اے حضرت مجھے معاف کر دیجئے، خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں بالکل معلوم نہ تھا۔ اے اہل بہشت کے سردار، میں نے آپ کو تکلیف دے کر سخت گناہ کیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے، مجھے یہ گناہ بے خبری میں ہوا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ درویش تکلیف کے باوجود مسکرایا، پھر کوتوال سے کہنے لگا، اے کوتوال تو پشیمان نہ ہو، میں اس تکلیف کا سبب جانتا ہوں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں اپنے گناہ سے خود واقف ہوں، میں نے ایمانداری کی عزت برباد کی ہے، اس لیے میرے ہی عہد نے مجھے اللہ تعالیٰ کی کچہری میں دھکیل دیا، میں نے جان بوجھ کر اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا، جس کی سزا میں میرے ہاتھ پر مصیبت آئے، میرا ہاتھ، میرا پاؤں اور میرا جسم اللہ کے حکم پر قربان ہو جائے تو پھر بھی خدا کا شکر گزار ہوں گا، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور تو بے گناہ ہے۔ جو شخص اس اللہ کی طاقت اور اس کے قانون سے واقف ہے، اسے اللہ سے الجھنے کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اللہ کے قانون سے لاپرواہ ہو کر عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی ہے۔ اس واقعے کے بعد یعنی ہاتھ کٹنے کے بعد لوگ اس درویش کو ہاتھ کٹا درویش کے نام سے پکارنے لگے۔ اس لقب پر درویش نے کوئی رنج نہ کیا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اس کی بدعہدی کی خدا کی طرف سے سزا ہے، لوگ اسے ایسے لقب سے پکار رہے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن یوں ہوا کہ ایک شخص درویش سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ وہ درویش کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ درویش دونوں ہاتھوں سے اپنی جھولی یعنی دامن سی رہے تھے۔ درویش نے اسے دیکھا تو خفا ہو کر کہا، ارے جان کے دشمن، تو اطلاع دیے بغیر میری جھونپڑی میں منہ اٹھائے کیوں گھس آیا ہے؟ اس نے کہا، یا حضرت، محبت اور شوق میں غلطی ہو گئی، ملاقاتی نے ادب سے کہا۔ درویش نے کہا، اچھا تو آگے آ جا، لیکن خبردار میرے حال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا، میرے مرنے سے پہلے کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ لیکن درویش کی ہدایت اور نصیحت بیکار گئی، کیونکہ اس وقت اور بھی بہت سے عقیدت مند جھانک رہے تھے، وہ بھی درویش کے جھولی سینے سے واقف ہو گئے تھے اور درویش کی اس کرامت پہ حیران تھے کہ اس کا ہاتھ جو کٹا ہوا تھا وہ اس وقت سلامت نظر آ رہا تھا۔ درویش نے اپنے دل میں کہا، اے پروردگار، اس بات کی حکمت تو ہی جانتا ہے کہ میں اس کرامت کو کیسے چھپاؤں، اور تو اسے ظاہر کرتا ہے، تو ہی سب سے بڑا دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ جواب میں درویش کو قدرت کی طرف سے الہام ہوا، اس سے پہلے کہ لوگ تجھے عابد اور پارسا ماننے سے منکر ہو جائیں اور کہتے پھریں کہ تو خدا کی راہ میں مکر و فریب اور ریاکاری کا جال پھیلائے بیٹھا ہے، اس لیے خدا نے تجھے بدنام اور رسوا کیا، اور ہمیں یہ منظور نہیں کہ لوگ کافر ہو جائیں اور پھر اپنی گمراہی اور بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم نے تیری یہ کرامت ان لوگوں پر ظاہر کر دی کہ کام کے وقت ہم تجھے ہاتھ عطا کر دیتے ہیں تاکہ یہ بدگمانی کے مریض خدا کی درگاہ سے رخ نہ موڑ لیں۔ میں تو ان کرامتوں سے پہلے بھی تجھے اپنے خاص ذات کا علم دے چکا ہوں، یہ کرامت جو تجھے عطا ہوئی ہے یہ عوام کے لیے ہے اور یہ اسی مصلحت کی تحت لوگوں پر ظاہر کی گئی ہے۔ دوستو، اس حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وعدہ خلافی اخلاقی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عہد توڑنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ جس نے خدا کو گواہ بنا کر وعدہ کیا اور پھر وعدہ توڑ ڈالا، وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی وعدہ خلافی نہ کریں اور عہد کو پورا کریں۔ بے صبری انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔